اس لیے قربانی کرنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، لوگوں کے طعنوں سے بچتے ہوئے نہیں، اپنا سٹیٹس اور مورال بلند کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کی نیت کرے، کیونکہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری زندگی اور موت، میری عبادت اور میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ کتنے لوگ کہیں گے چھوڑو یار یہ لو، اور تم چودھری آدمی ہو، تمہیں کم از کم 2 لاکھ کی قربانی لینی چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق قربانی لو۔ اس کو نہ دیکھو جو طعنہ دے رہا ہے، دیکھو میں خوشی کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہوں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کروایا تھا حج اکبر کے موقع پہ جمعے کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگ کہتے ہیں حج اکبر، ہر حج اکبر ہوتا ہے، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، یہ بھول بھی ختم ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ اعلان کروایا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ریاکاری نہیں، اللہ بھی بری ہے، اس کے رسول بھی شرک سے بری ہے، وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، رب کی رضا کے لیے قربانی کریں اور شرک سے دور رہیں۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اس لیے حدیث کہتی ہے اس نے شرک کیا ہے۔ اگر آپ کسی کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، بندے بھی نیک ہیں، کہیں چلو یہ راضی ہو جائے قربانی کرتا ہوں، تو آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے تو نہ کی۔ تو کیا آپ کو پسند ہے کہ مال بھی خرچ کرے پھر بھی مشرکوں کی صف میں رہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رب کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔